لا تقربا هذه الشجرہ فتکون من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا دونوں سے کیا کہا؟ دیکھو جنت میں تمہیں سب کچھ کھانا پینا ہے، عیش سے رہنا ہے، لیکن یہ پابندی ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ ہمارا آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم، لیکن وہاں کون تھے ساتھ میں؟ ابلیس تھا۔ ابلیس کی فطرت ہی جو ہے حق کو باطل بنا کے پیش کرنا اور تحریف کر دینا، بدل دینا، سچائی سے پھیر دینا، یہ معنی ہے ابلیس کا۔ اس کو اگر پوری حقیقت کو، ابلیس کی پوری ڈاٹا آپ جاننا چاہتے ہیں، ابلیس ہے کون، ابلیس کے کارنامے کیا ہے، ابلیس کیا کرتا ہے، کس کو کیسے بھٹکاتا ہے، تو ایک کتاب آپ نوٹ کر لیجئے، وہ کتاب مارکیٹ سے حاصل کر کے پڑھیے، تلبیس ابلیس۔ تو کس کو کیسا بھٹکاتا ہے، گمراہ کیسے کرتا ہے، ایک مولوی کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ایک عالم کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ایک جاہل کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ بزنس مین عبادت کا مقصد، صرف روزے کا مقصد تقویٰ نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اتنا ہی جانے نا۔ نماز کا مقصد بھی تقویٰ ہے، توحید کا مقصد بھی تقویٰ ہے، حج کا مقصد بھی تقویٰ ہے، زکوٰۃ نکالنے کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں نا، کتنے ارکان ہیں؟ 6 یا 7 ہے شاید، 5 ہے نا اسلام کے، ایمان کے 7 8 5 6 کتنے؟ جو 6 بولے وہ صحیح ہے۔ تو 5 ارکان میں ہر رکن کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہے کیا میں نہیں بولوں گا، صحابہ کرام کیسے تشریح کرتے تھے، کیسے شریعت کے معنی مفہوم کو سمجھتے تھے، وہاں جائیں گے ہم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے، وضاحت کی ہے، کہا کہ کیا تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا، ایسے راستے سے جو تنگ راستہ ہے، راستہ کیسا ہے؟ تنگ ہے، ٹائٹ ہے، ادھر دائیں بائیں کانٹیاں ہیں، کانٹے دار درخت ہے، راستہ چھوٹا ہے، اب اس میں سے تم کو گزرنا ہے، کیسا گزرتے؟ تو عمر بن خطاب، نو اینڈ، دنیا کا اینڈ ہے، آخرت کا کوئی اینڈ نہیں۔ اس جملے پر تصور کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو قرآن نے جس کی جو ہے جگہ جگہ انسان کو بتایا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہر جمعہ ہم سنتے نا یہ آیت، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میری مائیں بہنیں خواتین بھی سن رہی ہیں، اور امید ہے کہ گفتگو پوری سن رہی ہوں گی، آپس کی گفتگو کم کرتے ہوئے۔ آپ کی آوازیں تو نہیں آ رہی یہاں پہ، مجھے اندازہ ہے کہ آپ سن رہی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات تو سامنے رہتے ہیں، سناٹا رہتا، سنتے ہیں، لیکن خواتین، 4 خواتین ایک جگہ خاموش بیٹھے بول کے کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے نا، لیکن الحمدللہ یہاں پر سناٹا ہے، سن رہی ہے سب، اللہ سب کو سننے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد کیا بولیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں ہم سنے ہوتے، لو کننا نسمع، اگر ہم دنیا میں سچ بات حق بات سنے ہوتے، او نعقل اور سمجھے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں نہیں جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوزخ میں جانے کا ایک سبب نہ سننا بھی ہے۔ اکثر لوگ سنتے ہی نہیں، کیا سنتے؟ گانے سنیں گے، غیبت سنیں گے، چغلی سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، راز کی باتیں سنیں گے، دوسروں کی کھوج کی باتیں سنیں گے، سب سنیں گے،
اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب اللہ کی کتاب اللہ جو شب قدر میں جس کا نزول ہوا، اسی کو آج پوری امت جو ہے اللہ اکبر بہت پیچھے ڈال دی ہے۔ اتنا پیچھے، میں تو ہر وقت کہتا ہوں، رمضان میں زیادہ بولتا ہوں اس تعلق سے، جتنی بے حرمتی مسلمان قرآن کی رمضان میں کرتے ہیں کوئی اور مہینے میں نہیں کرتے۔ پورا ثبوت ہے عملی طور پر، جیسے قرآن کی ایک آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ لیکن اب دیکھیے مساجد میں کیا ہوتا ہے، ایک رکعت میں 20 رکعت، تو کہاں سے آ لی ہے پتہ نہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 8 رکعت ہے سنت، رات کی نماز چاہے تہجد ہو یا تراویح ایک ہی نماز ہے، دونوں کا ایک ہی نام ہے قیام اللیل۔ اس نماز میں کیا حشر ہوتا ہے، زبردستی کھڑے ہوئے ہیں، ایسے کھڑے ہوئے ہیں بے ہوش سو رہے ہیں صف میں، زندگی بھر 11 مہینے سو رہے تھے، اب مسجد میں آ کے سو رہے ہیں۔ امام صاحب تو ایسے بھاگ رہے ہیں، کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا کہاں ختم ہو رہا پتہ نہیں چلے، کیوں جلدی کرنا ہے، پورے 5 دہے ختم ہونا ہے۔ اب لوگ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے، نوٹا لے کے بیٹھے ہوئے، بھائی اب دوسرا دہا میرے کو دینا، دیکھو حافظ صاحب کو دینا ہے۔ یہ سب چل رہا کمپٹیشن، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں ثواب ہے۔ ارے لوگوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر مسلمان صرف ایک آیت بھی سمجھے ہوتے آج، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ یہ لے لیجیے آپ، فاتحہ مردوں پہ پڑھنے والوں سنو، صرف سورۃ الفاتحہ کا ایک ورڈ، ایک آیت، 7 آیتوں میں سے ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم، زبان سے تو بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن مانگ رہے ہیں کس سے، اور عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کہاں ہو رہی، وہ اٹھ بیٹھ خالی سجدے ہو رہے ہیں۔ دل سے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عبادت۔ دل تو تمہارا، میرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہاں، اللہ کے پاس توحید کی سوا کیا ہے؟ جو بھی لینا ہے محمد سے لے لیں گے، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ ابھی بھی دیکھیے قوالیاں ہو رہی ہیں، جہاں حریص کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں وہاں یہ قوالیاں چل رہی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی گانے بجانے قوالیاں نہیں چھوڑے۔ ان سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، ہم یہ دعا کریں گے۔ نادان ہے یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن و سنت کے جاننے والے اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے یہ اب وقت نہیں ہے میری جگہ میری مسجد میں نہیں، یہ میں برخاست کرنا۔ اب ہم سب مل کر اس ملک میں جو وبا آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے، آ چکی ہے، یکساں سول کوڈ کی بھی آنے والے الیکشن، یہ مسلمانوں کے ہار جیت کا الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے زندگی اور موت کا الیکشن ہونے والا ہے۔ سن لیجیے آپ، اگر مسلمان توحید کو نہیں سمجھیں گے، 4 کام کریں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ 4 کام کل ہی میں نے درس دے کر سورہ انبیاء کی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کو روڈوں میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی مسجدوں کی ضرورت ہے نا، ابھی مسجدوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے سارے مصلی باہر پڑھ رہے ہیں روڈ پہ۔ مطلب وہی ہوا نا، 5 وقت کی نماز میں اگر یہ حال عام دنوں میں بھی رہے گا تو اتنی مسجدیں ناکافی ہوں گی، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن اللہ توفیق دے ہم کو بھی، پہلے ہم جیسا کام کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں جیسا ہم کو کام کرنا ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کو، سلف صالحین کے اصول پر چلنے والوں کو جیسا کام کرنا ہے نہیں کر رہے ہیں۔
آپس میں دست و گریباں ہیں، تیری میری میری تیری، چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو نمبر 1 اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2 ایتاء زکوٰۃ، وہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ آپ بولیں گے مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں، الگ الگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب نکال رہے ہیں، کچھ لوگ نکال رہے ہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے مسلمان۔ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک اجتماعی زکوٰۃ کا ذہن نہیں ہے، نہیں ہے۔ اجتماعی نماز تو پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، عمل بھی ہے کہ بھائی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ تنہا پڑھ لیں گے گھر میں تو ایک ثواب، مسجد میں آ کے پڑھیں گے تو 27 درجے ثواب ہے نا جماعت سے پڑھنے کا۔ تو نماز کو جماعت سے پڑھنے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ کو جماعت سے نکالنے کا، ایک جمعیت سے جماعت سے پوری زکوٰۃ نکلنا، اجتماعی زکوٰۃ نکلنے کا، یہ کانسیپٹ مسلمانوں میں برسوں سے نہیں ہے۔ اسی لیے پورے ہندوستانی مسلمانوں کی غربت اکنامک معیشت سب سے گری ہوئی ہے، پست درجے کی ہے۔ جو خانہ بدوش لوگ ہیں غیر قوم کے، ان سے بھی گری ہوئی ہے، دلت قوم سے بھی گئی گزری ہوئی ہے۔ تو معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو مضبوط ہونے کے لیے ایتاء زکوٰۃ کا سسٹم، اجتماعی زکوٰۃ کا سسٹم پورے ہندوستان میں، پورے مسلمانوں کا ایک ہی ہو، تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی غربت کا انشاءاللہ ایک ہی مہینے میں خاتمہ ہو سکتا ہے، ہمارا یہ یقین ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمان صحیح طور پر زکوٰۃ نکالتے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ زکوٰۃ لے کر آدمی نکلے گا، ایسا پیسہ لے کر نکلے گا، لیکن کوئی جو ہے زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب دینے والے بن جائیں گے۔ یعنی ہر مسلمان فارغ البال، ماشاءاللہ، نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں خود زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ ایسی صورتحال ہونے والی ہے قیامت سے پہلے، یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان اجتماعی طور پر زکوٰۃ نکالیں گے، اجتماعی زکوٰۃ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے، انہوں نے اپنی خلافت کا آغاز، جب خلافت کا ان کو عہدہ دیا گیا، پہلے امیر المومنین بننے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک آرڈر نافذ کیا، ایک آرڈر، اجتماعی آرڈر، کہا کہ سنو، جو مسلمان نماز تو پڑھ رہا ہے جماعت سے، لیکن اجتماعی اور جماعت سے زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ کیا بولے؟ جہاد کروں گا بولے۔ کون بولے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ مسلمان سے؟ کافر سے کیا جاتا ہے۔ یہاں ابو بکر صدیق کیا بول رہے ہیں؟ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، یعنی نماز کو بھی اجتماعی پڑھنا ہے، زکوٰۃ کو بھی اجتماعی دینا ہے، جو اس میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ علم جہاد بلند کروں گا۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے بھائی، اب تک اللہ کے نبی ایسا کام نہیں کرے، یہ کر رہے ہیں۔ تو بس ان کی یہی دلیل تھی قرآن کی آیتوں کے حوالے سے، وہ اسی پر ڈٹے رہے مضبوط، یہاں تک کہ معروف ہے تو توحید کی دعوت دینا اجتماعی طور پر، انفرادی دے رہے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہوگا، پورے مسلمان دینا ہے دعوت کا کام، پورے ہندوستان کے مسلمان داعی بننا ہے، ہر جماعت کے اندر، ہر تنظیم کے اندر داعیوں کی ضرورت ہے، یہی کام ان کو کرنا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور منکرات سے، شرک سے روکنا ہے۔ یہ 4 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم زمین میں ان کو تمکنت عطا کریں گے اور ان کے خوف کے حالت کو بدل کے امن میں بدل دیں گے۔ تو آج مسلمان خوف میں ہے، ڈر رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، دہشت گرد تو نہیں ہے، البتہ دہشت زدہ ہے، دہشت زدہ ہے۔ یہ دہشت کب ختم ہوگی؟ جب مسلمان اجتماعی طور پر دین کو
سمجھیں گے، دین کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ خیر موضوع سے اور چیزیں ریلیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے اندر آ جاؤں۔ اب آ جائیے، چونکہ یہ 4 بنیادی باتیں تھیں۔ اس کے بعد گناہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے۔ گناہ کا ایک آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کو گناہوں کا احساس ختم ہو جائے، سمجھے آپ؟ گناہوں کا احساس ختم ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، سمجھ رہا ہے میں گناہ نہیں کیا، میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، ہے نا؟ اکثر لوگ یہی سوچتے ہوں گے مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، لیکن ہو رہا ہے گناہ، ہو رہا ہے گناہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ محسوس کرنے والوں کو، احساس کرنے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر وہ اللہ کے دین پر جمع ہوا ہے، خود نماز پڑھ رہا، توحید پہ جمع ہوا ہے، سنت پہ جمع ہوا ہے، پھر بھی وہ گناہ گار ہے۔ اب پوچھیں کیسے؟ سنیے مسند احمد کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کا سروے کرنے کے لیے بھیجا دنیا میں۔ اوحی اللہ جبرائیل الی المدینۃ کذا و کذا، ایک بستی کا، ایک ملک کا سروے کرنے کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وحی کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پوری بستی کا ریکارڈ لے کر اللہ کے پاس پہنچے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے اللہ یقیناً یہ پوری بستی والے تیرے عذاب کے مستحق ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تیری ذات میں، صفات میں یہ شرک کر رہے ہیں، یہ تو پورے عذاب کے مستحق ہے تیرے۔ لیکن اس بستی میں کچھ توحید پرست لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، کبھی گناہ نہیں ہوا ان سے، سمجھے بات؟ اب کبھی گناہ نہیں ہوا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جبرائیل سے؟ میرے عذاب کا آغاز پہلے نیک لوگوں کے گھر سے کرو، وہ بد لوگوں کو چھوڑ دو، پہلے نیک لوگوں کے گھر سے کرو۔ ان کا گناہ یہی ہے کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر کیا ہے؟ سوال جواب بھی بتا دے رہا ہوں میں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کتاب کو لے کر تم جہاد کرو، بڑا جہاد۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی دعوت، میسیج آف قرآن، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور اسلام دشمن تنظیمیں، فاشسٹ تنظیمیں کیا کہہ رہی ہے؟ مسلمان دہشت گرد ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا۔ گناہوں کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ شیطان ایسا اس کو ورگلاتا ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے بھی اس کو مشرک بنا دیتا ہے، اور نمازیں اس کو جہنم میں لے کے چل جاتی ہیں۔ کیسے؟ جس انسان کو نمازوں پر فخر ہو جائے کہ میں نمازی ہوں، کہ میں نماز پڑھا ہوں، جس خاتون کو فخر ہو جائے کہ میں نمازی ہوں، اور اپنے سہیلیوں میں تو اپنے گھر والوں کو بھی رات میں اٹھی تھی میں تہجد کے لیے، ارے اٹھی تو بولنا کہ کو ہے، بات کدھر کی ہے؟ سودا لانے کی ہے، افطاری کی بات چل رہے تھے، درمیان میں آ گئی تہجد کی نماز، وہ کہیں کو آئی بھائی؟ ریاکاری، پتہ نہیں ایسا خواتین پہ زیادہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس سوالات آتے رہتے، اس کی روشنی میں میں عالم الغیب میں ہوں، سمجھا؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بہر سو دغا دیتا ہے، کرتے نہیں گناہ جو احمق، ان کو بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے، بے روح نمازوں میں لگا دیتا ہے شیطان۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، برسوں سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں آ کر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھے اس کو، دیکھ کے بولے منذ متى وانت تصلي هذه الصلاة، اے بھائی کتنے برسوں سے تم ایسی نماز پڑھ رہے؟ 60 سال کی عمر تو تھی ان کی چچا کی۔ وہ پوچھے بھائی کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ قال 40 سنة،
40 سال سے پڑھ رہا ہوں میں ایسی نماز. اچھا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں ایسی نماز. کیسی نماز تھی ان کی؟ وہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں. آج تو نماز کیسی ہے؟ آپ سوشل میڈیا پہ بعض نمازیں دیکھ رہے ہوں گے. اب تراویح کی عام نمازیں مذاق اڑا لیے. اس لیے بول رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا مسلمان نمازوں کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں گناہگار بنتے ہیں. 11 مہینے میں نہیں بنتے ہوتے گناہگار. اور اتنے گناہگار بن جاتے رمضان میں. 11 مہینے میں لمٹ سے کھانا ہے, لمٹ سے کھاتے ہیں, 3 ٹائم کھاتے ہیں. رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں. وقت نہیں ہے, بعد میں بتاؤں گا میں کیسا کھاتے ثبوت کے ساتھ. خیر کہاں تھی بات؟ نماز پڑھے تھے صاحب, 40 سال سے پڑھے بولے. تو اس پر علماء سلف نے فتویٰ دیا ہے کہ گویا ان کی 40 سال سے انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں. اللہ اکبر. مائیں بہنیں سن لیں, آپ کا جو سجدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تقعد احدکم فی الصلاۃ کعقاء الکلب, کتے کی بیٹھک کی طرح نہ بیٹھے نماز میں. عورتیں قاعدے میں کیسا بیٹھتی ہیں؟ گھر میں جا کے اصلاح کر لیجیے اپنی عورتوں کی. آپ پوچھیے ان سے آپ کیسا پڑھتی ہے. ارے مردوں کی عورتوں کی نماز سیم ہے, الگ نہیں ہے. مردوں کی عورتوں کی نماز ایک ہے, کیونکہ سب کو ایک ہی شخصیت نے عبادت سکھائی ہے, وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عائشہ کو بھی انہوں نے وہی بتایا, ابو بکر صدیق کو بھی وہی نماز بتایا. ایسا نہیں کہ عائشہ تم نماز میں ہاتھ اوپر باندھو, ابو بکر تم ہاتھ نیچے باندھو, نہیں بولے ایسا. بولے کوئی حدیث ہے؟ پھر کیوں کر رہے ایسا حدیث کے ساتھ مذاق؟ اوپر نیچے مردوں کو عورتیں اوپر ہاتھ بننا کرتے, مردہ نیچے پکڑ لینا, نیچے ہاتھ بننا کرتے. یہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ. احادیث کے اندر ایک نہیں. آپ بعد میں پوچھیے, ہنسی مت, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی ہوں گے, دوسرے سمت ہمارے وہ بھائیاں جن کو دین صحیح نہیں معلوم. اللہ توفیق دے ہم سب کو. نمبر نوٹ کر لیجئے میرا 9885650216. پورے دلائل کے ساتھ آپ کو دوں گا. میں بول کے نہیں چلے جا رہا ہوں, پکڑ سکتے, گلا پکڑ سکتے آپ میرا آ کے. کیا بھائی آپ غلط بول دیے بول کے, یہاں ہاتھ باندھنا وہاں ہاتھ باندھنا. یہ مذاق نہیں ہے, مذاق تو تم لوگ کر رہے ہو دین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں کئی احادیث علی صدری, سینے پہ ہاتھ باندھ کر رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے, یہ ایک عمل نہیں ہے. ایسے بے نیت باندھتے نا. رمضان میں تو مسلمان وہ پتہ نہیں کیسی نیت ہوتی, کیوں ہم کو بھی بچپن سے یاد ہی ہے وہ نویت ان اصوم غدا. ارے آج روزہ رکھ رہا بیوقوف, تو کل کی نیت باندھ رہا. تمام ہی نہیں ہے کل کی نیت. نویت ان میں نیت کرتا ہوں اصوم غدا, کل کے روزے کی نیت. آج روزہ رکھ رہا, آج کھا رہا, کل کی نیت. اس کو رات دن کب ہے نہیں معلوم. رات کب ہوتی, دن کب سے بدل تھا؟ سورج جب غروب ہوا تھا وہاں سے ہمارا دن ہے. سورج غروب ہوگا, رات آ گئی, تو وہاں سے ڈے, وہاں سے تاریخ بدلتی ہے. مسلمانوں کے پاس سورج ہے, سورج کی پوجا کرنے والے ہیں نا, تو سورج معلوم ہے خالی, چاند نہیں معلوم. بہرحال تو مسلمان یہ حالت ہے مسلمان ہر چیز کی اصلاح کر. گناہ اتنے ہو رہے ہیں, ابھی گناہ کے لفظ پر اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. گناہوں کے کیا نقصانات ہیں میں آپ کو سرسری طور پر بتاؤں گا. ہو سکتا ہے وقت ہو گیا ہے شاید, ٹاپک ہی شروع نہیں ہوا ابھی, افسوس کی بات ہے. گناہوں کے نقصانات اب بالکل شارٹ میں جائیں گے, وقت کم ہے, 10-15 منٹ. گناہوں کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں, کتنے بھینکر نقصان ہوں گے. انسان گناہ کرتے چھوڑ دیتا, ایزی لے لیتا. ہمارے صحابہ کیسے تھے, گناہ تو نہیں ہوتا تھا, انسان ہوتے تھے, لیکن گناہ جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے. اگر گناہ بھی ہو گیا تو اتنا توبہ کرتے, اللہ کی بنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی حدیث ہے, نوٹ کیجئے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, ڈیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 70 مرہ. اے لوگو سنو,
تم توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، دیکھو مجھے میں دن میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ 100 مرتبہ کے لفظ ہے، 100 مرہ، 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کرے تھے کہ توبہ کہیں کر رہے ہیں؟ گناہ گار کو توبہ ہے، آپ گناہ کرے نہیں، تو آپ کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دیا گیا۔ امت تو گناہ گار ہے نا، اور اللہ کے نبی کیا ہے؟ معصوم عن الخطا۔ یہ 12 امام معصوم ہیں، بلکہ بولتے نہیں 12 امام معلوم ہے لوگ؟ 12 امام کتنے ہیں؟ نہیں بھائی 12 ہے، مسلمانوں کے 4 ہے، 4 امام ہیں نا مسلمانوں کے، شیعہ کے کتنے ہیں؟ 12 ہے، ایک امام غائب ہے، قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ اب اتنا جو ہے ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، امام اعظم ہے، معمولی بات نہیں ہے، بڑے امام ہیں، امام اعظم، ان سے گناہ ہو سکتا نہیں؟ ہو سکتا ہوتا، یہ خود گناہ ہے ہر ایک سے۔ ابھی میں میری شروعات کہاں سے ہوئی؟ کل بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد گناہ گار ہے، گناہ ہوتے ہیں اس سے، لیکن اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ کتنے مرتبہ کرنا ہے بھائی؟ اہتمام کریں اس کا انشاءاللہ، تو نیکیاں کرنے کے عادی بنیں گے۔ جتنا توبہ کریں گے اتنا مزہ آئے گا، جینے میں مزہ آئے گا، مایوسی کی زندگی سے نکلیں گے۔ ہاں جتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اب دیکھیں پرسوں ہی اخبار میں آیا تھا، وہ کھیتی اجڑ گئی، کھیتاں تباہ ہو گئے، ابھی 80 کسانہ جو ہے خودکشی کر کے مر گئے۔ ایمان ہے نہیں ان کے پاس۔ جو ایمان والا بندہ رہتا ہے وہ مشکل میں بھی جیتا ہے عزم کے ساتھ، مجھ پہ اللہ نے تکلیف ڈالی ہے، مصیبت ڈالی ہے، تو ضرور اس میں اللہ کی آزمائش ہے، میرے لیے سبق ہے، عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ صبر کے ساتھ ایمان ہے، جہاں صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان پہ ڈٹے رہنا ہے، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ مومن بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو گناہوں کا احساس کہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں، توبہ کرنا ہے۔ اب گناہوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، نیکی کی توفیق میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے نیکی کی توفیق میں کمی، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی مجھے اللہ نے توفیق دیا تو نماز پڑھوں گا، اللہ توفیق دیا، اللہ ہدایت دیا تو خرچہ کروں گا۔ کھانے پینے کے لیے، عید کا سامان خریدنے کے لیے وہاں پہ توفیق مل جا رہی، سوچ رہا آدمی بے دھڑک جا رہا، اب مال میں جا رہا ہے، بیگم کو لے کے جا رہی، چلو جی جا کے ذرا برقع بہت پرانا ہو گیا، لے لیں گے، خریدیں گے، جا رہے ہیں مارکیٹ میں، جا رہے ہیں، خالی برقع لینا ہے، ہاں برقع ہے، چلو میاں بیوی گئے، مال میں پہنچے، برقع اچھا دکھا، لے لیے، 3000 5000 جو بھی ہے، ذرا آگے بڑھے، ارے نیا سوٹ ہے، اچھی اچھا ہے جی، ذرا یہ بھی لے لیں گے، تم برقع لیتے؟ نہیں ابھی عید ہے نا، لے چلو وہ بھی لے، اور آگے بڑھے، ایسا باہر نکلے تک، مال سے باہر نکلے تک 50,000 نکل گئے، جیب خالی ہوگی بیچارے کی۔ اب کیا کر رہا ہوں بیچارہ محبت میں، چلو جان دو سال میں ایک مرتبہ دے دے، 50,000 کا کوئی فرق، کچھ بھی خرچہ، یعنی کچھ بھی ٹینشن بھی نہیں ہوا، اور خوش رہا، چلو میں بیوی کو دلا دیا، خوش ہو کے نکل رہے باہر۔ اب بیوی کیا ہے؟ موقع کی تلاش میں تھی، سن رہے تھے کچھ عورتیں ماشاءاللہ دیندار، سمجھدار، عقل مند، شوہر کی فرمانبردار، اولاد کی تربیت کرنے والی، دیندار ہے، شوہر کے کیا خدشے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، سو سمجھنے والی بھی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اکثر دیکھا دیکھی چولہا بھوکی بولتے نہیں، انہیں لائی نا فون پہ بولتی ہے، سہری میں اٹھ کے پہلے علی ماما سے جا کے اور شام وہ مال سے لے کے آئے، زبردست مل گیا، ایک لیے تو ایک فری مل رہا، اچھا ایسا ٹھیک، چلو رکھ دیے، دوسرے دن شوہر کو لے کے نکلے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ نیکیاں لوٹنے کا نہیں، نیکیاں ختم کر کے برائیاں کمانے کا آخری رہا ہے۔ اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اوپر نیچے جو بھی ہے، یہ تو نیکیاں لوٹنے کے لیے آئے ماشاءاللہ، اسی لیے بیان سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
تو نیکی کی توفیق میں کمی ہو جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حق بات منہ سے نہیں نکلتی، ڈھکن پڑ جاتا، حق بولنے کا آیا تو موقع نہیں بولتے، نکو بھائی کہاں سے منہ کھولیں گے تو جھگڑا ہو جاتا، اس لیے خاموش۔ ارے اس کے بارے میں ابوالکلام آزاد بولے الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بولنے کا موقع ہے، اگر نہیں بولیں گے تو گونگا شیطان بولے اس کو، کیا ہے وہ؟ گونگا شیطان ہے، تو گونگے شیطان نہیں بننا ہے ہم نے۔ نمبر 3، دل کا فساد ہو جاتا ہے، سارے بگاڑ کی جڑ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث میں آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پورے جسم کے اندر، ہماری باڈی میں ایک لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ، ایک ٹکڑا ہے، یہ اگر صحیح ہے تو ساری باڈی صحیح ہے، یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، اے لوگوں سنو وہ دل ہے۔ تو پوری بات گھوم پھر کر یہی آتی ہے، یہ اندر کے دل کو صاف کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں اتنی محنت اس کے اوپر کرنا ہے، ایسی صاف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کپڑوں کو واش کر دیں گے اور دھو لیں گے تو صاف ہو جاتے ہیں، مگر دل اتنا جلدی صاف نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا کہ دل جو ہے، ابھی حافظ صاحب آیت پڑھتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف و خشیت سے دل پھٹ جاتے۔ ایسے بھی دل ہیں، پہاڑ پر نازل ہوتے تو پہاڑوں کی یہ حالت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن میں کہ انسانوں کے ایسے دل بھی ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ایک آیت کا بھی اثر نہیں ہوتا، پڑھ رہے ہیں لیکن دل پہ لے کر نہیں پڑھ رہے ہیں، دل پہ لے کے نہیں سن رہے ہیں، سن لے رہے ہیں اسی تراویح پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ ارے کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ عبادتوں کی غرض و غایت کیا ہے؟ انسان پاک ہونا ہے، من سے پاک ہونا ہے، تن سے پاک ہونا ہے، عقیدے سے پاک ہونا ہے، ظاہر و باطن پورا پاک ہونا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ الغرض ہم اپنے پورے سال بھر کے گناہوں کی ایک لسٹ تیار کریں۔ میری گزارش ہے، ایک لسٹ بنا دینا، شادیاں بچیوں کی ہو تو لسٹ بنا دینا، لسٹ بنا دینا، اوپر سے تو کیا دینا ہے، لسٹ تیار ہو رہی، کتنے جوڑے دینا ہے، گاڑی دینا ہے، پلسر دینا ہے، کیا دینا ہے، سب لکھتے ویسی لسٹ بناؤ۔ ایک سال 2023 سے 2024 تک، وہ رمضان سے یہ رمضان تک مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، دوسروں کا نہیں، صرف اپنا سیلف، اپنا بنا کے کریے، دیکھیے آپ، اس کو بھی مت بتائیے، رات میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو بتائیے، ویسے اللہ تعالیٰ جاننے والا دلوں کے حال کو، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔ توبہ کا خلاصہ یہی ہے کہ بندے کے اندر تڑپ ہو، اتنی اس کے اندر فکر ہو کہ یقیناً میرے گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، میرے سارے پاپ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہی دھو سکتا ہے۔ نہ صرف اللہ گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ پورے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنے گناہ کیا تھا انسان، نیکیوں میں بدل جائے گا، کتنا بڑا بینیفٹ ہے دیکھیے۔ ہو سکتا ہے ایسا انسانوں کے بعد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تم جتنے بھی گناہ کریں گے، زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں گے، شرک نہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ 9 بیٹیوں کو زندہ گاڑ کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، زندہ دفن کر کے آئے اس زمانے میں، سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماضی کی داستان، اللہ کے نبی سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کے نبی کی باتیں سن کر کہ میری بیٹی کو میں جب بھی پیدا ہوتی مجھے اطلاع ملتی لے جاتا گڑا خود کے دفن کر دیتا۔ تو بازو کھڑے تھے ایک صحابی، کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کو مار دو، کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی کو غمزدہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو اپنی بات سنانے دو۔ پھر آخر میں اس نے سوال کیا
انہوں نے میرے اتنے گناہ ہوئے، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال رکھا. کیا سوال رکھا؟ اما تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے جتنے گناہ تھے، اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. الحمدللہ. تو لہٰذا ہم سب سے زیادہ اپنے دل پر محنت کریں. ٹاپک بہت طویل ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ابھی شروع کر کے 2-4 جملے بولا تھا میں، وقت ہو چکا ہے، 15-20 منٹ زیادہ لے لیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.